عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواہ مسلم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 255 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف. اذا مانے جب، انصرف اس کا معنی ہوتا ہے فرنا. انصرف ینصرف، انصراف معنی ہوتا ہے فرنا. معنی ہوگا جب آپ سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہوتے تھے. اذا انصرف من صلاته، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے، یعنی جب سلام پھیرتے تھے. استغفر اللہ ثلاثا. استغفر یستغفر استغفار، اس کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا. تو آپ استغفار کرتے تھے 3 مرتبہ. کیسے استغفار کرتے تھے؟ 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے یعنی سلام پھیرتے تھے، تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. ظاہر حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، جہرن پڑھتے تھے، تبھی انہوں نے سنا ہے. اگر آپ نماز کی طرح ذکر پڑھتے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہاں پر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ استغفر اللہ کہتے تھے، سنتے تھے، تبھی یہ بیان کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ استغفر اللہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ جہرن پڑھے جائیں گے، بلند آواز سے پڑھے جائیں گے. وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور آپ بھی یہ دعا پڑھتے تھے. کیا ترجمہ ہے آیت دعا کا؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے. اللہم اے اللہ، انت السلام تو سلام ہے، یعنی سلامتی والا ہے. ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی ہے. ومنک اور تجھ سے، السلام سلامتی ہے، یعنی تجھ سے ہی سلامتی ہے. تیری جانب سے جب سلامتی ملے گی تو ہم سلامت رہیں گے. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تبارکت، تو بزرگی و برتری والا ہے. تبارکت، تو بزرگ ہے، تو برتر ہے، بابرکت ہے. یا ذا الجلال والاکرام، تو یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے اور اے عزت بخشنے والے. یا مانے اے ذا الجلال جلال والے، والاکرام اور عزت بخشنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. تو شروع میں آپ یہی پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور بعض روایتوں میں بھی صراحت موجود ہے کہ آپ جب سلام پھیرتے تھے
تو پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، پہلے سلام پھیرے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام اور سلامتی تجھی سے ہے، یا ذا الجلال والاکرام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی و عزت کے مالک تو بڑی برکت والا ہے، تبارکتا تو بڑے برکت والا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے بزرگی و عزت کے مالک، اے جلال والے، اے عزت بخشنے والے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے تھے من صلاته اپنی نماز سے، یعنی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے، استغفر اللہ ثلاثا 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ نماز کے بعد استغفر اللہ کہنا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، تو استغفار ایک عظیم عبادت ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں، یہ اولیاء اور انبیاء کا خاص وظیفہ ہے استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے، کیونکہ آپ کو بھی حکم دیا گیا تھا، اور ہم کو بھی حکم ہے، ہم مسلمانوں کو بھی حکم ہے، امتیوں کو بھی حکم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ تو نماز کے بعد استغفار کی جو حکمت ہے، نماز کے بعد استغفار کہنے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ نماز میں جو شیطانی خیال، وسوسہ آ گیا، یا نماز میں کوئی کمی کسر باقی رہ گیا، کچھ غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کو جیسے بخش دے گا، تو اس کی تکمیل ہو جائے گی، جو کمی واقع ہوئی ہے نماز میں، یہ کیا استغفار اس کمی کو مکمل کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے تھے، تو کیا آپ کو بھی شیطانی خیالات آتے تھے؟ آپ کو بھی شیطان وسوسہ ڈالتا تھا نماز میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ تھے، مگر آپ جو ایسا کرتے تھے یہ درجات کی بلندی کے واسطے اور امت کو سکھانے کے لیے، درجات کی بلندی اور امت کو سکھانے کے لیے۔ تو نماز کے بعد، عبادت کے بعد استغفار کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ کا معنی کیا ہوگا کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو مغفرت یہ کیا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈالنا اور معاف کر دینا۔ تو ہم استغفر اللہ کہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر پردہ ڈال دے اور گناہ کو بخش دے، معاف کر دے، یعنی اس گناہ پر مواخذہ اور عذاب نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استغفار کا جو حکم دیا ہے یا عمل کیا ہے، تو اس کی حکمت یہی ہے کہ جو نماز میں نقص اور کمی واقع ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ جیسے آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے بات کرنے میں، گفتگو میں، تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کہیں بیٹھیں، کچھ مجلس ہو، تو مجلس سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، تو یہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حج کے مناسبت سے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ یہاں حج کے بعد، عرفات کے بعد دیکھیے کیا حکم ہے کہ استغفار کرو۔ کیا حکم ہے؟ واستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ بھائی حج کے لیے آدمی گیا ہے، عبادت کر رہا ہے، عرفہ میں قیام کیا ہے،
اور حج کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، لیکن پھر وہاں کیا حکم دیا گیا ہے؟ استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عبادت کے بعد، نیکی کے بعد استغفار یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ اور یہ استغفار یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء اور اتقیاء اور نیک لوگوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے، تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تجھی سے سلامتی ہے، یعنی تو سلامت رکھے گا تو ہم سلامت رہیں گے، تو سلامت عطا کرے گا تو ہم سلامت میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے۔ ومنک السلام اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت تو بہت بابرکت ہے، اے عزت والے اور اے جلال والے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں اس میں موجود ہیں، اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، نمازوں کے بعد اس ذکر کی پابندی کرنا چاہیے۔ کون سے ذکر کی؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام وحیا ربنا بالسلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس اضافے کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ السَّلَام یہاں سے لے کر کے جو اضافہ کیا گیا ہے حدیث میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث میں ثابت ہے، جو صحیح سند سے موجود ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد استغفار اور اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان اذکار کی پابندی جہرن ہونا چاہیے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث میں سلام اللہ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ سلام یہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے۔ سلام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ استغفار کیسے کرتے تھے نماز کے بعد؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار کرتے تھے، کیسے استغفار کرتے تھے؟ تو کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح آپ استغفار کرتے تھے۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا عمل اور حکم موجود ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم تھے، امت کو اس سے کہیں زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، امت کو اس سے کہیں زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں حدیث میں کیا ہے؟ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کے بعد، نیکی کے بعد دین پر جمنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت اور نیکی کے بعد آدمی پھر گناہوں کی طرف چلا جائے، بلکہ عبادت اور نیکی کے بعد اپنی کمی اور کوتاہی پر نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث میں جو استغفار کا حکم ہے وہ اسی اشارے کی طرف ہے کہ نماز پڑھے ہیں اور نماز میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو استغفار کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ کمی کوتاہی اور غلطی دور ہو جائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. آپ استغفار کرتے تھے، استغفار کا التزام کرتے تھے، استغفار کا اہتمام کرتے تھے. یہ آپ کے بشر ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.